السلام علیکم شاہ جی. جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. شاہ جی کل پھر آواری ہوٹل میں ڈسکشن ہوئی ہے جی، جہانگیر آسما جہانگیر پیس کانفرنس. اس میں وہ جی مجھے پتہ لگا، پہلا سیشن تو میں مس کر گیا تھا، لیکن غلطی ہوئی مجھ سے، کچھ تھوڑی سی مصروفیت تھی. کل سنڈے کو میں فارغ تھا تو میں چلا گیا. آواری میں پیس کانفرنس ہو رہی تھی، اس میں میری توقع مجھے نہیں تھی کہ اتنے بور قسم کے. میں نے جب جرنلزم شروع کی 87 میں تو ایز اے رپورٹر تھا، میں مختلف سیمینارز میں یا مختلف ایسی کانفرنسز میں جاتا رہا ہوں، لیکن وہاں پہ کبھی اتنا مجھے رش ملا ہی نہیں تھا. وہ مشکل لوگ آتے تھے. لیکن یہ انہوں نے آسما جہانگیر کے بچوں نے، منیزے نے اور کے صاحبزادے نے، انہوں نے مل کے جو کوشش کی، اور جتنی اول تو آسما جہانگیر خود ایک بہت بڑی شخصیت تھی، ایک چھوٹے سے جسم میں ایک قداور شخصیت تھی. وہ انٹرنیشنل انہوں نے جو کچھ ملک کے لیے کیا، ملک کے ہیومن رائٹس کے لیے جو کچھ کیا، عام آدمی کے لیے، قانون کے لحاظ سے قانونی، کیونکہ وہ ایک وکیل تھیں، ان کی خدمات بالکل ہیں. انہوں نے بھی ماریں بھی کھائیں، انہوں نے مارشل لاز کے خلاف تحریکیں، یہاں پہ لبرٹی مارکیٹ میں ان ایک پروٹیسٹ کے دوران ان کے ساتھ جس طریقے سے سلوک کیا گیا، وہ بہت بہادر، بہت عظیم خاتون تھیں. تو ان کا ایک وہ سیشن مجھے اٹینڈ کرنے کا موقع ملا. تو وہ سیشن تھا جی، اس میں وہ ہماری جو حکومت کے 3 جن کو 3 پلرز آف اسٹیٹ کہتے ہیں، ان کے حوالے سے تھا. اس میں پارلیمنٹ، ایگزیکٹو اور جوڈیشری. اس کے اوپر جو شخصیات آئی ہوئی تھیں، پہلے تو میں ان کی بات کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ اس میں انہوں نے بلایا ہوا تھا سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب تھے، سینیٹر رضا ربانی صاحب تھے، نفیسہ شاہ صاحبہ تھی، علی ظفر صاحب تھے. انہوں نے اپنے حوالے سے اپنے مختلف باتیں کی ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کو ہمارے کیسے ایبروگیٹ کیا گیا اور کیسے کانسٹیٹیوشن کے خلاف چلے لوگ، ہمارے حکومتیں، ہمارے ادارے. لیکن بات یہ ہے، اس کے بعد انہوں نے بہت ساری مزے کی باتیں بھی کی. انہوں نے کہا جی کہ اداروں، یعنی آپس میں تمام جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بات کرنی چاہیے، مل کے بیٹھنا چاہیے. میں یہاں پہ سب سے پہلے تو جو شروع کرنا چاہتا ہوں اپنی بات، میں سب سے پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کانسٹیٹیوشن کی بات تو کرتے ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا سوال ہے. آپ مجھے بتائیے کہ دنیا کے کس ملک میں 13 جماعتیں مل کے، اپوزیشن کی جماعتیں، ایک پارٹی کو جس کو اکثریت ملی ہوئی ہے اس کو سائیڈ پہ کر کے حکومت بنا کے حکومت چلا رہی ہیں، کیا یہ جسٹیفائیڈ ہے؟ کہاں پہ ہے دنیا میں؟ دوسرا سوال، آپ نے حکومت بنا لی، اس کے بعد آپ نے عوام کی باتیں کرتے ہیں، عوام کے لیے کیا، عوام کے لیے کیا، ملک کی اسٹیبلٹی کے لیے، اکنامکس آپ کہتے ہیں جی کہ ہم اکانومی کو بھی کھڑا کریں گے. وہ سوال بعد کی بات ہے. سوال یہ ہے کہ آپ نے اس کے بعد 75 لوگوں کی کیبنٹ بنائی، جس کا ایک آدھے مہینے کا ہی خرچہ جو ہے 1.1 ٹریلین روپیز، 1 کھرب روپے سے زیادہ. تو یہ جسٹیفائیڈ ہے؟ آپ جس لیول کے آپ شخصیت ہیں، قداور شخصیت ہیں، اس کے حوالے سے میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ اس کے جسٹیفائیڈ ہے؟ آپ کو ایسا کرنا چاہیے تھا؟ اب آتے ہیں ہم ان 3 اداروں کے حوالے سے کہ آپ ان کی بات کرتے ہیں. پارلیمنٹ ہو گئی، ایگزیکٹو جو آپ کی بیوروکریسی ہے، عدلیہ آ گئی، جوڈیشری. بات یہ ہے کہ سینیٹر رضا ربانی صاحب بھی ہیں، اسی طرح آپ لوگوں نے بات کی کہ جی ایک وائڈر ڈائلاگ ہونا چاہیے، بات ہونی چاہیے. میرا یہاں پہ سوال آتا ہے، بات کس سے کریں اور کون بات کرے گا؟ آپ عوامی نمائندے نہیں ہیں، آپ یعنی یو آر ناٹ اے پولیٹیشین بائی چوائس. اول تو آپ پولیٹیشین ہے ہی نہیں، آپ ایک گروپ ہے جس کے آپ تمام یہ چاروں لوگ جو ہے نا نمائندہ ہیں. مثلا شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، ان کے والد ایئر فورس میں تھے، یہ فوج کے نمائندے ہو گئے. سینیٹر رضا ربانی صاحب، ان کا بھی ذرا پڑھیں آپ، ان کے والد عطا ربانی قائد اعظم کے فرسٹ ADC ایئر فورس کا آفیسر تھے، ٹھیک ہے، یہ بھی فوج کے نمائندے ہو گئے. اس کے بعد نفیسہ شاہ صاحبہ، ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحب سندھ سے، قائم علی شاہ صاحب کی صاحبزادی. کیا یہ پولیٹیشین بائی چوائس ہیں؟ پھر وہ پولیٹیشین بائی چوائس نہیں ہیں، ان کو خاندان سے ملی ہے، وراثت میں ملی ہے. تو
پالیٹکس یہ ہے دنیا میں. کہاں پہ پالیٹکس وراثت کی ہے؟ آپ برطانیہ دیکھ لیں, جو ہم جن کو فالو کرتے ہیں, جن دو بڑے بڑے برطانیہ کو اور ان کو, وہاں پہ کہاں پہ کس خاندان سے ایسے چلتے ہیں. اس کے بعد علی ظفر صاحب ہیں, ایس ایم ظفر صاحب کے صاحبزادے. ایس ایم ظفر صاحب بھی سابق منسٹر رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے بہت جید, بہت سینئر رہنما رہے ہیں. بات یہ کہ یہ تو وہ لوگ تھے 4 جو اس میں آئے تھے. اس کے علاوہ ذرا انٹرنیٹ آپ کھولیں, آپ ذرا اس پہ سرچ کریں, یعنی آپ کو پریشانی ہوگی دیکھ کے کہ ہماری پالیٹکس ہے کیا. یہ پالیٹکس نہیں ہے, یہ سیاست برائے کاروبار ہے, طاقت ہے, دھندا ہے. ہاں وہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اب آگے چلتے ہیں, ہم سیاسی جماعتوں کے اوپر آ جاتے ہیں ساتھ ہی. اسد عمر صاحب, زبیر عمر صاحب, یہ دونوں بھائی ہیں. اسد صاحب پی ٹی آئی میں, زبیر صاحب نون لیگ میں. لیکن ان دونوں کے والد کون ہیں؟ میجر جنرل غلام عمر. دونوں بھائی ہیں, دونوں فوج کے نمائندے ہیں. میں معذرت کے ساتھ اب یہ بات کر رہا ہوں کہ فوج کے نمائندے ہیں, یعنی یہ پارلیمنٹ کے اوپر بات کر رہا ہوں میں, ابھی کسی اور ادارے کے اوپر نہیں آ رہا. کہ پارلیمنٹ کے اندر آپ ہماری دیکھیے کہ یہ کیا کیا لوگ ہیں. اسی طرح آگے چلتے ہیں, پھر یہ پی ٹی آئی اور نون لیگ کا آ جاتا ہے. میاں محمد اظہر صاحب, سابق گورنر. ذرا انٹرنیٹ پہ آپ گوگل پہ کیجئے, جائیے, آپ کو پتہ لگے گا یہ کون ہے. نون لیگ کے سابق گورنر. آگے سے حماد اظہر صاحب کون ہیں؟ ذرا ان کی طرف آئیے, یہ پی ٹی آئی کے کرتا دھرتا ہیں. ٹھیک ہے, آپ یہ سوچئے, یہ چند نام ہیں. زلفی بخاری صاحب کو دیکھ لیجئے, ان کے والد زلفی بخاری صاحب لنڈن میں رہے, بہت پیسہ سب کچھ ہے, لیکن ان کو بھی سیاست وراثت میں مل رہی ہے. ان کے جو والد تھے واجد حسین بخاری صاحب, پرویز مشرف کی گورنمنٹ میں وزیر ماحولیات یا انوائرمنٹ منسٹر رہے ہیں. آپ سوچئے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ یہ کیا چیز ہے؟ کیا یہ عام شخص کی نمائندہ ہے؟ یہ نہیں ہے, میری اس میں کوئی نمائندگی نہیں ہے. نفیسہ شاہ صاحبہ سندھ کے وڈیرے خاندان, پیر خاندان سے ان کا تعلق ہے. پیر خاندان سے میرا بھی تعلق ہے, گیلانی ہوں میں بھی, لیکن میرا خاندان سیاسی نہیں ہے. میں نے ان پاکستان کی ان سڑکوں پہ جون جولائی کی گرمی میں آفس سے نکل کے سڑک پہ میں نے بسوں کا انتظار کیا ہے, میں نے ویگنوں کا انتظار کیا ہے. جو چیز مجھے پتہ ہے, جو چیز میں سمجھ سکتا ہوں, جو تکلیف مجھے ہے وہ یہ نہیں سمجھ سکتے. شاہد خاقان عباسی صاحب, سینیٹر رضا ربانی صاحب, ان کے پاس میرا یقین ہے, مجھے 100% ہے کہ انہوں نے شاید ہی بسوں پہ ویگنوں پہ سفر کیا ہو. ان کے پاس, کیونکہ والدین, ان کے والد جو تھے دونوں کے, وہ کتنے بڑے افسران تھے ایئر فورس کے, ان کے پاس سب چیز ہوگی. اسد عمر صاحب کے پاس, ان کے والد بھی میجر جنرل غلام عمر صاحب یحییٰ خان کے دور میں, یہ یحییٰ خان کے قریب تھے بہت. تو آپ ان لوگوں کو, یہ لوگ یہ اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ پولیٹیشینز نہیں ہیں, یہ کوئی سرمایہ دار کا نمائندہ ہے, کوئی جاگیردار کا نمائندہ ہے, کوئی کسی پیر خاندان کا نمائندہ ہے. یہ لوگ عام آدمی کے نمائندے نہیں ہیں. تقریباً میں ان کو نہیں مانتا. یہ اب بات کرتے ہیں یہ لوگ, انہوں نے ساروں نے کل تنقید کی کہ جی ادارے جو ہیں بیچ میں پڑتے ہیں. بات یہ ہے کہ فواد حسن فواد صاحب کو, بیوروکریٹ ہیں, ان کو کون آگے لے کے آیا؟ نواز شریف کی فیملی تھی نا, پولیٹیشین نہیں ہے وہ سرمایہ دار ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح بیوروکریسی کی بات کرتے ہیں. بیوروکریسی کو, آرمی کو کون آگے لے کے آتا ہے؟ اب آرمی کے آپ بات کرتے ہیں, آرمی کے اوپر آپ ہر الزام ڈال دیتے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب, کیا ان کو آنا چاہیے تھا؟ یہ آئے اپنے کاروبار کے چکر میں. سینیٹر رضا ربانی صاحب, حماد اظہر صاحب, اسد عمر صاحب, یہ سب لوگ کیا ہیں؟ یہ کسی نہ کسی کے نمائندے ہیں, کسی ٹاپ کے کسی گروپ کے نمائندے ہیں. جس طرح مفتاح اسماعیل نے بات کی تھی نا کہ یہ ملک جو ہے صرف 1% ایلیٹ کے لیے, رولنگ ایلیٹ جو ہے وہ لوگ اس کے مالک بنے ہوئے ہیں, وہی اس کے لیے کرتے ہیں. نفیسہ شاہ صاحبہ نے کل عمران خان کو لتاڑا. میں عمران خان کا بالکل حامی نہیں ہوں, میں آج کھل کے بات کرتا ہوں. میری پوری فیملی پیپلز پارٹی کی تھی, اب تک پیپلز پارٹی کی ہیں.
جی لیکن نفیسہ شاہ صاحبہ آپ نے کہا کہ جی عمران خان الیکشنز مانگتا ہے, میرے حلقے میں سیلاب ہے, 20 فٹ پانی کھڑا ہوا, تو آپ لاہور میں کیا کر رہی ہیں؟ آپ ادارے میں تقریر کرنے آ گئی ہیں, آپ اپنے آپ کو لانچ کرنے کے لیے آ رہی ہیں دوبارہ سے کہ نیکسٹ الیکشنز میں آپ نے پھر سامنے آنا ہے, آپ نے پھر انہی سندھی ہاریوں کا نمائندہ بننا ہے جن کے لیے آپ نے کچھ نہیں کیا. آپ لاہور میں بیٹھی ہیں, آپ کو اگر اتنا ہی ڈر تھا آپ اپنے حلقے میں جائیں, لوگوں کے لیے کچھ کریں, کوئی ذریعہ بنائیں, آپ کے پاس فورس ہے, پاور ہے, آپ نے کچھ نہیں کیا. آپ یہاں پہ لاہور آئی ہیں, آپ صرف اپنے آپ کو منوانے کے لیے کہ دیکھو میں اس جگہ پہ بیٹھ کے میں کیا بات کر رہی ہوں, الیکشنز کی وہ بات کرتا ہے, وہ مانگتا ہے, وہ دس اینڈ دیٹ, آپ اس کو بھول جائیں. آپ بتائیں آپ کیا ان لوگوں کی نمائندہ ہیں؟ میں خود ایز اسٹوڈنٹ میں آپ کو ایک واقعہ آج بتاتا ہوں. میں اس وقت بی ایس سی میں پڑھ رہا تھا, 1981-82 کی بات ہے. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کی اچھے 7-8 مربوں کے مالک تھے, لوڈن ویاڑی سائڈ پہ ان کی زمینیں تھیں. دسمبر کی چھٹیوں میں انہوں نے کہا جی کہ آپ آئیے گا ادھر میرے ساتھ چلیں. لو جی ہمیں وہ لے گئے, ہم 3-4 دوست گئے. وہاں پہ انہوں نے اپنے گاؤں میں بتایا کہ جی یہ گیلانی سید ہیں اور لاہور سے میرے ساتھ پڑھتے ہیں, میرے دوست ہیں بڑے اچھے, دس دیٹ. لو جی شام کو ڈیرے پہ بیٹھے ہیں, وہی جو وہاں پہ ڈیرے کا ہوتا ہے سٹائل, چارپائیاں بچھی ہوئی ہیں. یار میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا, وہاں پہ بوڑھے لوگ آگے بیٹھے ہیں, نیچے بیٹھ گئے ہیں, وہ میرے پیروں میں بیٹھ گیا ایک بابا, سفید سر بھویں سفید. میں اس سے کہوں آپ اوپر آئیے, وہ کہتا ہے نا مرشد گناہگار کر دے سی. یہ حال ہے. جب ایسی جگہ ہوگی آپ جس کو کہیں گے وہ آپ کو ووٹ دے گا. آپ عام آدمی کے نمائندہ نہیں ہیں. عام آدمی کے نمائندہ اگر بنانا ہے تو مجھے بنائیں آپ. میں شاید اگر مجھے یہ فورسز اجازت دیں کام کرنے کی تو میں ان کے لیے کچھ کر سکتا ہوں, آپ کر سکتے ہیں. اور ایکس وائی زیڈ جو اس سڑک پہ چلتا ہے, جو گاڑی کے اندر, جو جہاز کے اندر, وہ نہیں, وہ والے لوگ نہیں کریں گے. آپ کہتے ہیں جی آپ بات کریں گے, ڈائلاگ ہونا چاہیے, وائڈر ڈائلاگ. یہ ربانی صاحب نے جو کہا تھا وائڈر ڈائلاگ کس کے ساتھ کریں گے؟ آپ انہی 1% لوگوں میں کریں گے. میں تھوڑی سی اور سخت بات کرتا ہوں. شاہد خاقان عباسی صاحب, سینیٹر رضا ربانی صاحب, اسد عمر صاحب, زبیر عمر صاحب, آپ کی بیک گراؤنڈ آرمی کی, آپ کے والد سب کے آرمی کے تھے. ویڈیو اپالوجی, میں آرمی کے خلاف نہیں ہوں, میں آرمی کے حق میں ہوں, اس پہ بھی بات کروں گا. آپ لوگوں کو جب کوئی بات ہوتی ہے بیک ڈور ڈپلومیسی کی بات جب کرتے ہیں, بیک ڈور چینل کی بات کرتے ہیں, کیا آپ آرمی سے انسٹرکشنز نہیں لیتے یا آرمی آپ کی ہیلپ نہیں کرتی ہے؟ میں تو مانتا ہوں کہ آرمی کرتی ہوگی. نواز شریف صاحب نے جب بیک ڈور گپ شپ شروع کی ہے تو زبیر عمر صاحب نہیں ہوں گے؟ زبیر عمر صاحب ان سے انسٹرکشنز لیتے ہوں گے. اسد عمر صاحب, عمران خان نے کہا جی بیک ڈور ڈپلومیسی یا بیک چینل ٹاکس جو ہیں وہ ناکام ہو گئی ہیں, کیا اسد عمر نے اس میں ہیلپ نہیں کی ہوگی؟ ضیاء الحق کے صاحبزادہ صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ایک پارٹی بنائی ہوئی تھی, چلو وہ تو بھی سائڈ پہ ہیں, میں ان کا نام نہیں لیتا. لیکن یہ لوگ جو اس وقت سامنے ہیں, کیا یہ آپ کے میرے نمائندہ ہیں؟ نہیں ہیں, یہ ہمارے نمائندہ نہیں ہیں. اب بات کرتے ہیں آرمی کی. آپ بات کرتے ہیں نا ادارے, بیوروکریسی کو کس نے اسٹرانگ کیا؟ بیوروکریسی کو آگے کون لے کے آیا؟ مثلا کل قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے بیان میں انہوں نے کہا تھا جی کہ جو پہلی وہ گورنمنٹ کو ڈیزالو کیا گیا, وہ چھٹی کرائی گئی, وہ غلام محمد صاحب تھے. غلام محمد صاحب کون تھے؟ غلام محمد صاحب ایک بیوروکریٹ تھے. ان کو آگے کون لے کے آیا؟ یہ 50s کی بات ہے. کون لے کے آیا ان کو آگے؟ آپ, یہ پولیٹیشینز نہیں, یہ وہی لوگ جو نااہل تھے, جو اپنے آپ کو پولیٹیشین کہتے ہیں. اس دور میں بھی جاگیردار سرمایہ دار ہی تھے نا جو ہمارے نمائندہ بنے ہوئے تھے. مسلم لیگ کس کی بنائی ہوئی؟ یہ مسلمانوں کی تو تھی, لیکن اس میں زیادہ تر کون تھے؟ امیر امراء تھے مسلمانوں کے. ٹھیک ہے, آپ نے اس کو آگے لے کے آئے, غلام محمد صاحب نے فارغ کر دیا. اس کے بعد آپ کی جوڈیشری کا بیڑا غرق آپ نے کر دیا اپنے انٹرسٹس کے لیے کہ آپ اسٹرانگ رہیں. کل قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ بھی بات کی, انہوں نے کہا جی کہ ایک جج جو ہے وہ کہتا ہے جی مجھ پہ پریشر تھا اس لیے میں نے فیصلہ دیا ایسا. تو بھائی جج بھی ایک عام آدمی ہے نا, نوکری کر رہا ہے, اس کی مجبوری ہے, اس نے فیصلہ دینا ہے. جب اس کے سامنے ایک ایسا بندہ آگے کھڑا ہوگا جس کی جیب میں ہتھیار ہوگا, وہ خاموشی سے وہی کرے گا, وہی لکھے گا. یہ سیاست, پاکستان کی یہ سیاست ہے.
آپ ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. آپ نے اگر کچھ کرنا ہے یہاں پہ اب آگے بات ختم کروں گا کیونکہ بہت خطرناک باتیں ہو جائیں گی. ایک آخری بات میں یہاں پہ کرتا ہوں. اب میں کہوں گا کہ آرمی واپس آ جائے, اس لیے کہ ہم جو کھربوں روپیہ ان اسمبلیز اور ان کے اوپر خرچ رہے ہیں, جو بیوروکریسی کو ہم پٹرول دیتے ہیں, جو ہم وزیروں کو پٹرول دے رہے ہیں, ان کو اتنا کچھ دے رہے ہیں, اس کو ختم کریں. یا تو اس کو ختم کریں, یہ اسمبلیز کو ختم کریں. آرمی, جس نے آپ الزام لگاتے ہیں نا کہ آرمی نے گڑبڑ کی تھی, آرمی نے آپ لوگوں کی وجہ سے گڑبڑ کی تھی. آرمی ہی اس کو ٹھیک کرے گی. آرمی کو آنا چاہیے, آرمی کو سٹیپ لینا چاہیے اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے. اس کے بعد آرمی بیرکس میں چلی جائے. یہ ہے میرے پاس تو حل. یعنی یہ وہ سیاستدان اپنے آپ کو سیاستدان کہتے ہیں, پولیٹیشنز کہتے ہیں, لیکن پھر میں آخری بات لاسٹ میں کہوں گا, یہ پولیٹیشنز نہیں ہیں, یہ سرمایہ دار, جاگیردار یا ان گروپس کے نمائندے ہیں جو اس ملک میں 75 سال سے اقتدار پہ قابض ہیں. میں الیکشن لڑنے کا نہیں سوچ سکتا, اس لیے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے. آپ نے سسٹم ایسا بنایا ہے کہ آپ جس کے پاس پیسہ ہے وہ لڑ سکتا ہے. آپ نے خاندان بنائے ہیں, خاندان کھڑے کیے ہیں. آپ اس پہ آئیے نا ذرا, اس کے اوپر انٹرنیٹ کے اوپر آپ کو اتنے خاندان نظر آئیں گے نا, کیونکہ بنگش خاندان اور یہ ادھر سے وہ ولی خان خاندان ہے, جس طرح میں نے بتایا میاں اظہر خاندان ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ اس طرف چلے جائیے اپنے مفتی محمود صاحب کے. اچھا, پاکستان جو ہے, پاکستان ایک ملک نہیں ہے. اب تو مجھے لگتا ہے پاکستان پیٹی اسٹیٹس ہیں, جو اسپین میں تھی نا اس طرح سے پاکستان میں پیٹی اسٹیٹس ہیں, چھوٹی چھوٹی. چودھری گجرات کے, وہ ولی خان چارسدہ کے, لاہور کے شریف خاندان, وہ سیالکوٹ کے خواجگان, خواجہ آصف صاحب جو ہیں ان کے والد بھی کون ہیں دیکھ لیں نا, سیاستدان ہی ہے نا. احسن اقبال کی والدہ کون ہے, سیاستدان ہی ہے نا. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو میرے نمائندے نہیں ہیں, عام آدمی کے, آپ کے میرے نمائندہ نہیں ہیں. ان کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر وہی یہی میں بات ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں, تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.